السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية۔ وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما۔ محترمہ درخواست ہے کہ آپ حضرات قریب تشریف لیں، ذرا سا اس سے دل جمعی پیدا ہوتی ہے، فاصلے میں ذرا سا توجہ بڑھتی ہے، قریب آنے سے کچھ سکون بھی ملتا ہے اور ایک قربت سے راحت ملتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی کچھ آیات اور سورہ احزاب کی ایک آیت پیش کی ہے۔ ان کا موضوع ہے شرم و حیا، پردہ اور حجاب۔ سورہ نور کی جو آیات پیش کی ہیں ان کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہویا کرو جب تک ان کی اجازت اور رضامندی حاصل نہ کر لو، اور ان کے گھر والوں پر سلام نہ کر لو۔ یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم نصیحت قبول کرو گے۔ ہاں، اگر اس گھر میں تم کسی کو نہ پاؤ تو پھر اس گھر میں داخل نہ ہونا جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے۔
اگر تم سے یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو پھر واپس ہو جایا کرو، یہی تمہارے لیے پاکیزہ راستہ ہے، زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے۔ البتہ اس میں تمہارے لیے کوئی حرج اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور اس میں کچھ ضروریات زندگی یا فائدے کا کام ہو تمہارے لیے۔ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ راستہ ہے۔ جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھیں، بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر صرف اتنا جتنا خود بخود ظاہر ہو جائے، اور ان کو چاہیے کہ اپنے اوڑھنیوں کے پلو، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر، اپنے سینوں پر ڈال دیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ داداؤں کے سامنے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے سامنے یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے، اور اسی طریقے سے اور محرم عزیزداروں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، عورتوں کے لیے بات کہی گئی۔ یہ سورہ نور کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان کا مفہوم ہے۔ سورہ احزاب کی جو آیت ہے مشہور، اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی جلباب یعنی بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر لٹکا کے لیا کریں، ان کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ قریب کا راستہ ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے گا، پھر ان کو ستایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات کا موضوع ہے پردہ اور حجاب اور شرم و حیا۔ حاضرین محترم، جو میں نے آیات پیش کی سورہ نور کی آخری دو آیتوں سے پہلے، ان کا میں مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو آخری دو آیتیں پڑھی میں نے وہ، اور سورہ احزاب کی جو آیت پڑھی اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی کہ اصل میں وہی ہمارے لیے بنیادی تعلیم ہے پردہ اور حیا کے بارے میں۔ اور اس کے علاوہ آج کا جو ماحول بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس ماحول میں بھی یہ بات ہمارے لیے بتانا ضروری ہے، کیونکہ ہم غیروں کے پروپیگنڈے سے غیر شعوری طور پر متاثر ہو جاتے ہیں اور انجانے میں اور نادانستہ طور پر ہم وہ کام پسند کرنے لگتے ہیں جس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے، ہمارے رسول نے کیا تعلیم دی ہے۔ لہذا بالخصوص موجودہ صورتحال جو بین الاقوامی طور پر رونما ہو رہی ہے چند مہینوں سے، اس میں ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کا مذاکرہ کریں، تذکرہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا پہلے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، سب سے پہلے بات تو سمجھ لیجئے یہ جتنی آیات پڑھی گئی ہیں براہ راست مسلمانوں سے تعلق ہے۔ حالانکہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن وہ آیات جو خصوصی طور پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے شروع کی جاتی ہیں، ہماری توجہ کے خصوصی طلبگار ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس پر متوجہ نہیں ہوں گے تو کون متوجہ ہوگا؟ اور اس میں یہ انہیرنٹ ہوتی ہے بات کہ چونکہ ہمارا عقیدہ قرآن پر ہے اور قرآن یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کر رہا ہے، تو اگر ہم نے اس کی حکم دوری کی تو ہم پر بہت زیادہ گرفت ہو سکتی ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلی بات میں بتا دوں، سورہ نور کے پس منظر میں مدنی صورت ہے، 5 یا 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس وقت جب اسلامی معاشرہ مستحکم ہو چکا تھا، غزوہ خندق کے بعد مسلمانوں پر جو گھنگھور گھٹا کے بادل چھائے ہوئے تھے وہ رفتہ رفتہ چھٹنا شروع ہو گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا قریش مکہ کے متعلق کہ اب یہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہم ان کے پاس جائیں گے۔ مسلمانوں کا ڈر اور خوف بہت زیادہ کم ہو چکا تھا،
اس سے پہلے بہت سے احکام نازل ہو چکے تھے، مزید احکام کی جو ضرورت تھی وہ ان سالوں میں نازل ہو رہے تھے اور آئندہ بھی نازل ہونے تھے۔ آئندہ کی صورتوں میں بھی اس کی تفصیلات ملتی ہے، لیکن سورہ نور خاص طور پر یہ اہمیت رکھتی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ایک خصوصی چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو غیروں کا اس کا کنسپشن بھی نہیں ہے، کہ شرم و حیا بھی ہونی چاہیے۔ ایک فطری طور پر انسان رکھتا ہے، ایک غیر مسلم مشرک بھی رکھتا ہے، وہ ایک الگ بات ہو، لیکن شعوری طور پر اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ موجودہ وقت میں جو اس وقت موجود ہے، پہلے رہی ہوگی چیزوں لیکن غائب ہو گئی۔ آج جو اثاثہ محفوظ ہے ہمارے پاس، اس میں اسلام کا بہت بڑا رول ہے، کنٹریبیوشن ہے کہ وہ شرم حیا اور پردہ و حجاب کے متعلق خصوصی چیپٹر رکھتا ہے اور اس کو محفوظ کر رکھے رہا ہے۔ اور کتنا محفوظ رکھا ہے؟ پورا قرآن اللہ نے نازل کیا، لیکن اس سورت کی ابتدا میں کہتا ہے سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہم نے نازل کی ہے۔ کیا اور صورتیں نہیں نازل کی ہیں؟ نہیں، یہ سب صورتیں اللہ کی نازل کرتا ہے، لیکن یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ دیکھو تو توجہ سے سنو، اس کو سرسری طور پر نہ لے جانا کہ کسی بھائی صاحب نے نصیحت کر دی اور تم چلے گئے بھول گئے، بلکہ یہ میرا حکم ہے، اس کو ماننا ہے۔ اور عجیب و غریب الفاظ اس کے بعد استعمال کیے جو شاید ہی کہیں ملے کہ وفرضناہا، ہم نے اس کو لازم کر دیا ہے، یعنی کوئی مسلکی معاملہ نہیں ہے۔ تم کہہ دو ہم حنفی نہیں ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، سنی ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے تم۔ قرآن پر ایمان ہے تو قرآن پر ایمان لانے کے نتیجے میں اس کو فرض جاننا پڑے گا۔ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ چاہو تو مانو، یا نفل نہیں ہے کرو گے تو ثواب ملے گا، کوئی گناہ نہیں، اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر نہ کرو گے تو پھر جہنم کے عذاب میں جلنا پڑے گا۔ آگے کی آیات اس پر گواہ ہیں سورہ نور کی۔ وفرضناہا، اور خالی اتار نہیں دیا، حوالے نہیں کر دیا، وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، ہم نے کھلا آیات کھلی پیش کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، یعنی دل کی گہرائی میں اس کو جگہ بنا لو اپنی۔ اس کے بعد پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بدکاری کرنے والے مرد اور عورتوں کی سزا بتائی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا ہے کہ اگر شوہر کو بیوی کے بارے میں شبہات ہو تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، وہ تفصیل بتائی ہے۔ اس کے بعد ایک اگلے رکوع میں ایک واقعہ بتایا، واقعہ عفق کے نام سے مشہور ہے۔ ایک سفر کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان ترادی کی گئی اور بے بنیاد باتوں کو اچھالا گیا، اور اسلامی معاشرے میں کافی دنوں تک انتشار برپا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور عرض کر دوں، پہلے رکوع میں جو بات بتائی ہے بدکار مردوں اور عورتوں کی سزا کے طور پر، وہاں ایک اہم بات بلکہ عجیب و غریب بات ملتی ہے۔ ایک جرم کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، لیکن اگر میں کسی کو الزام تراشی کر دوں تو مجھ سے کہہ دیا جائے گا آپ جھوٹے ہیں، آپ الزام ثبوت پیش کیے تب اس کو سزا دی جائے گی۔ اس میں عجیب معاملہ ہے، میں نے الزام تراشی کی تو اس کا ثبوت فراہم کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ اس نے جرم کیا نہیں وہ کیا، وہ تو بعد کی بات ہے۔ اگر میں نے الزام تراشی کی ہے اور میں نے اس کا ثبوت پیش نہیں کیا تو فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مار دو۔ یعنی وہ گواہی کیوں نہیں پیش کی انہوں نے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ بات آئے تو اس کو چرچے میں نہ لانا چاہیے جب تک گواہ موجود نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ اتنا بھیانک جرم ہے، چوری کرے، سود کھائے، پلیت جانور کھائے، شراب پیے، اس کا چرچا آپ کر سکتے ہیں، لیکن بدکاری کا چرچا قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ بدکاری اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کے چرچے سے اس کے جراثیم خود پھیلتے ہیں، گھٹتے نہیں پھیلتے ہیں، الٹا معاملہ ہے بالکل۔ سود کوئی کھاتا ہے، پلیت جانور کھاتا ہے تو ہم تذکرہ کریں گے، نفرت ہوگی اس سے، لیکن جب اس کا تذکرہ کریں گے تو کتنے دنوں میں چور ہے وہ کل بلانے لگتا ہے اور لوگوں کو اپنے خرافات میں گرفتار کرنے لگ جاتا ہے، لہذا اس کا چرچا بھی ممنوع ہے۔ تو وہ جو واقعہ پیش ہوا اس میں خاص تنبیہ یہ کی گئی کہ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، جب انہوں نے چرچا کی تو 4 گواہ کیوں نہیں پیش کیے؟ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، چونکہ انہوں نے گواہ نہیں پیش کیے تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں۔ اور آگے فرمایا جب تک تمہیں معلوم نہ ہو بات زبان سے نہ نکالو۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے کہ اس قسم کی بات کبھی دہرانا نہیں۔ یہ پورا پس منظر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے ہم کو کہ اسلامی معاشرے میں کن تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ وہ مرحلہ ہی نہ ہے، نہ وہ واقعات کا چرچا ہو اور نہ کوئی بدکاری کی طرف مائل ہو۔ اس سے پہلے ہی دور، بہت دور دروازے میں، دروازہ مین گیٹ یہ ہے بدکاری کا، لیکن اس سے بہت دور اللہ تعالیٰ نے سد باب کر دیا کہ اس دروازے میں بھی نہیں داخل کرنا،
اسی کی تعبیر ہے جو قرآن کہتا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پڑھو۔ یہ نہ کہو بھی 4 دروازے ہیں، 4 دروازے میں ایک دروازہ کھولو گے تو دوسرے دروازے کی طرف کشش ہوگی، دوسرے دروازے پہ پیر رکھو گے تو تیسرے دروازے پہ لے جائے گا وہ، ورنہ آخر میں چلے جاؤ گے۔ لہٰذا دور رہو اس سے، بالکل دور رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سد باب کے لیے باتیں بتائی۔ پہلے یہ معاملہ تھا کہ جب چاہتے کسی گھر میں داخل ہو جاتے، کوئی بات پرس نہیں، کوئی پوچھنا گچھ نہیں، کس ماحول میں کس پہ کیا گزر رہی ہے، کس ماحول میں کپڑے پہنے ٹھیک سے نہیں پہنے، یا کیا حالات گزر رہی ہے، وہ بے کھٹک گزر جاتے تھے۔ تو اس کو مطلب دروازہ بند کیا کہ اچانک داخل ہونے سے جو صورتحال رونما ہوتی ہے بدگمانی کی اور دلوں میں غلط خیال کے لانے کی، دونوں کے لیے، داخل ہونے والے کے لیے اور مدخول علیہن بھی، جن پر داخل ہوئے ہیں ان پر بھی دل میں بدگمانی ہوگی، اس سے راستہ بچانے کی کوشش کی۔ اور اس میں خیر سگالی کا جذبہ کہ ہم آپ کی پرائیویسی کا احترام کرتے ہیں، اچانک نہیں داخل ہوں گے، آپ اجازت دیں گے تب داخل ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم سے کہہ دیا جائے ہمارے جی چاہ رہا ہے فوراً داخل ہو جائے، نہیں، ایک مرتبہ آواز دی، نہیں، آواز نہیں آئی، دو رکے رہیں گے، پھر دوبارہ آواز دیں گے، پھر رکے رہیں گے، پھر دوبارہ آواز دیں گے۔ ضبط نفس سکھایا گیا۔ اور نفس کو چوٹ پہنچانے والی چیز یہ ہوتی ہے کہ اندر سے آواز آئی گئی بھائی اس وقت معذرت چاہتے ہیں، پھر کسی وقت تشریف لائیے گا، کتنی زبردست چوٹ پہنچتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہی زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں ضبط نفس سکھایا ہے، خیر سگالی کا ماحول ہے، اور اس کے ساتھ یاد یہ بھی کہتا ہے ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہاری ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ دل سے نصیحت قبول کرو گے۔ البتہ وہ گھر جو غیر مسکونہ ہو، غیر رہائشی ہو، ہوٹل ہے، سرائے ہے، مہمان خانے ہیں، دکانیں ہیں، گوڈاؤنس ہیں وغیرہ وغیرہ، وہاں پہ اگر کھلے ہوئے ہم چلے جائیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اب اصل موضوع پر آتا ہوں میں، یہ نیچی نگاہیں کرنا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، غض بصر کا لفظ ہے، اس میں اسی سے نکلا ہوا فعل ہے۔ غض بصر، غض کہتے گھٹانا، نیچے رکھنا، نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ یغضوا ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، تو آدمی ٹھوکر کھاتا تھا، کسی سے ٹکرا جاتا، کہیں پھسل جاتا، کہیں گر جاتا، کچھ نظر نہ آتا۔ نہیں، یغضوا من ابصارہم، اور من سے مطلب ہوتا ہے کہ مخصوص نگاہوں کو نیچے رکھو، مخصوص ماحول میں۔ اور مخصوص ماحول کون سا چل رہا ہے؟ سورہ نور کا جنسی خواہشات، شہوانی جذبات اور بے حیائی تک لے جانے والے طریقوں سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ تو اس پس منظر میں یغضوا من ابصارہم کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ وہ ماحول، وہ تصاویر، وہ افراد جن سے تمہارے جنسی جذبات برانگیختہ ہوتے ہو، مہمیز لگتی ہو، صفری جذبات ابھر کر سامنے آتے ہو، وہاں پر یہ احتیاطی تدبیر کرو کہ نگاہوں کو نیچا کر لو۔ نگاہوں کو کس طریقے سے نیچا کریں گے کہ اگر ہمیں ایسے مناظر سمجھ میں آتے ہیں جس میں لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ایک ساتھ جمع ہیں، جوان ہیں، خوبصورت بھی ہیں، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، خوبصورت لڑکے ہیں، یہ مناظر جو ہیں یہ خوفناک ہوتے ہیں انسان کو تباہی میں ڈالنے کے لیے۔ ان مناظر اگر کہیں ہم کو ایسی گیدرنگ نظر آئے تو وہاں سے کنارہ کشی اختیار لیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، نیک لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ لغو باتوں سے گزر ہوتی ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ہمیں اس میں جو ملتی ہے اس قسم کی تصاویر جہاں بھی نظر آئیں، اخباروں میں، والز پر، چوراہوں پر، اور پرنٹ میڈیا میں، میگزینس میں، کتابوں میں، یہ پرانی چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ جو شیطان کا جدید ترین حربہ ہے وہ یہ ڈبہ ہے۔ اس میں دنیا جہان کی انیا تصاویر اور شرم کو بیچنے والی مناظر محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ استعمال کرنا قطعی ناجائز نہیں ہے، بہت ضروری بن گیا آج کے دور میں، لیکن اس میں بہت زیادہ احتیاط بننے کی ضرورت ہے۔ جب بھی اس قسم کی تصاویر آئیں تو ہم نگاہ نہ بچا لیں، ان نگاہوں پر، ان مناظر پر نظر نہ ڈالیں۔ کبھی کبھی معاشرے میں عملی طور پر کچھ افعال نظر آتے ہیں، جانوروں کے تعلق سے بھی اور بیہودہ انسانوں کے تعلق سے بھی، تو وہ اعمال، وہ افعال پریکٹیکل انفیکٹ جو ہوتے ہیں، ایک تو ہوتی ہے تصویر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں، کچھ بیہودہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں اور جانور جو فطری عمل کرتے ہیں ان پر بھی نگاہیں پڑیں تو ان سے بھی بچنا ہے ہم کو۔ من ابصارہن، کچھ نگاہوں کو، کن نگاہوں کو ہی نہیں بتایا،
قرآن کا عجیب و غریب انداز ہوتا ہے. ایک فارسی کا شعر ہے، خوش طرح باشد کے سر دلبراں گفت آیت در حدیث دیگراں. زیادہ بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ دوست کی باتوں کو مطلب دوسری انداز میں ڈھال کر بیان کیا جائے اور بند الفاظ میں بیان کیا جائے. اس میں ادب کی چاہتی بڑھ بڑھ جاتی ہے. ادب کا موضوع نہیں ہے. قرآن مجید میں عجیب و غریب ادب کے شہپارے ہیں، لیکن میں اشارہ کرتا ہوں کہ من ابصارہن میں محدود ہے بظاہر، لیکن بہت وسعت ہے. اس قسم کے جتنے مناظر اس وقت موجود تھے 1400 سال پہلے، وہ آج جو مناظر موجود ہے وہ، اور اس کے بعد 50 سالوں کے بعد کون سا انسٹرومنٹ آ جائے گا، اس میں کیا کیا مناظر ہوں گے ہم نہیں جانتے. ان سب سے منع کیا گیا قیامت تک کے لیے. یعنی ہر وہ نگاہ جو انسان کے صفری جذبات کو ابھارے، اس سے ہم کو بچنا ہے. چاہے فیس بک میں ہو، واٹس ایپ میں ہو، انسٹاگرام میں ہو، یا آپسی چیٹنگ میں ہو، پریکٹیکل لائف میں ہو، چوراہوں پر ہو، اسکولوں کی دیواروں پر ہو، اور سنیما کے ہاؤس میں ہو، کہیں بھی ہو. یہاں تک کہ خوبصورت نوجوان لڑکے، ان کی طرف نگاہ بڑھ کے دیکھنے میں بھی ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے. ان سے بھی ہم کو بچنا ہے. بہت وسیع رینج ہے. ہر وہ چیز چاہے انسانی شکل میں ہو، کاغذ کی شکل میں ہو، میٹیریل ہو، اممیٹیریل ہو، اس کی طرف نگاہ کرنا یہ ممنوع ہے. اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ارشاد میں بتاتا ہوں. اس میں یعنی انسان مردوں کے لیے ہے، یہ تو قرآن کا مطلب حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تشریح کی ہے عملی طور پر، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں احادیث کی روشنی میں. آدمی کے لیے بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کے دیکھے. ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن یہ معاف نہیں ہے کہ آدمی نے پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس کی وہاں پھر نظر دوڑائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دیدہ بازی کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا. حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. اے علی، جب نگاہ پڑ جائے تو اس کے پیچھے دوسری نگاہ نہ ڈالو، کیونکہ پہلی میں تو تمہارے لیے معافی ہے لیکن دوسرے میں چھوٹ نہیں تمہاری. اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی نگاہ کر لو. مسلم، احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی. عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان النظر سہم من سہام ابلیس مذموم من ترکہ مخافتی ابدلت ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. نگاہ جو ہے ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. یہ چند احادیث ہیں، وقت کی کمی کے پیش نظر میں اور باتیں چھوڑ رہا ہوں. مختصر یہ ہے کہ مردوں کے لیے قطعی اجازت نہیں ہے کہ ایک تصویر کے بعد دوسری نگاہ ڈالے، چاہے کہیں نظر آئے، کوئی عورت نظر آئے، پریکٹیکلی خوبصورت چہرہ نظر آئے اس پر بھی، اور یہ موبائل کے ذریعے سے کسی شکل میں بھی کوئی نظر آئے تو قطعی ناجائز ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب یہ ہمارے لیے دیکھنا ناجائز ہے تو ہمارے لیے قطعی ناجائز ہوا کہ اس جادو کی ڈبیا میں اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن کی تصویر ہم چسپاں کریں. قطعی اجازت نہیں ہے. جو لوگ کرتے ہیں ایسا وہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں. یہ سوچیں کہ یہ ہمارے پاس رہے گا، ممکن نہیں ہے. کبھی بھی کسی کے ہاتھ لگ سکتا ہے، کسی کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے. بہرحال یہ ہم کو احتیاط کرنا ہے، یہ ہم سے مردوں کا حکم ہے. اب سوال یہ ہے اس بات کا کہ عورتوں کے لیے کیا کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. مومن عورتوں سے بھی کہہ دیے وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اب عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھنے کا مطلب ان کے لیے جب پرکشش چہرے مردوں کے نظر آئیں، پرکشش فوٹو نظر آئیں جوانوں کے، پرکشش تصاویر اس میں نظر آئیں،
وہ قطعی ان کے لیے دیکھنا غلط ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کا شوہر بھی ان سے کہے کہ ہماری تصویر، اپنی تصویر چشمہ کر دو ہمارے ساتھ، تو ہم منع کر دیں، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. شوہر کہہ رہا ہے لیکن چونکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس لیے ہم اس کو معذرت کر لیں گے، ہم اپنی تصویر نہیں کریں گے. مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کی تصاویر اس میں نہ پیش کریں، اور عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی نہ کریں اور نہ کروائیں، نہ کرنے دیں کسی کو. اسی لیے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ کہیں سے رشتہ آتا ہے تو آپ اس سے کہہ دیے کہ آپ کو لڑکی کو دیکھنا ہے، گھر تشریف لائیے، عزت کے ساتھ بٹھا دیں گے، محبت سے پیش آئیں گے. آپ چہرے دیکھ لیے میری بیٹی کا، چاہے پسند کیے چاہے نہ پسند کیجیے، ہمارے دل پہ کوئی مائل نہیں آئے گا. آپ خود نہیں آ سکتے، فوٹو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیے یا ہم آپ کے پاس چلے آئیں گے، اس پہ جو فوٹو ہے اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا دکھا دیں گے، لیکن آپ کو ہمیں تصویر دے دو، تصویر دینے کی اجازت نہیں ہے. لڑکے کی تصویر دی جا سکتی ہے لیکن لڑکی کی تصویر اس وقت دینا جب کوئی رشتہ مانگنے آئے ہیں، اس وقت دینے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ ضرور ہے کہ سماج میں ایسے حالات پیش آتے ہیں، کبھی کبھی ڈاکٹر کو دکھانا ہے، تحقیق کرنی ہے، تفتیش کرنی ہے، دستاویزات تیار کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں جو ہے چہرہ ہم اپنا فوٹو دے سکتے ہیں بقدر ضرورت اور مجبوری کی بنیاد پر، لیکن اس میں لازم ہے کہ ہمارا جو فوٹو ہوگا زیب و زینت سے قطعی آزاد ہوگا. زیب و زینت نام کی کوئی چیز چہرے پہ ہمارے نہ ہونا چاہیے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم کو عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے فوٹوز وغیرہ کو اس میں نہ دیں. اور ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کبھی فوٹو کسی کا ڈال دیا گیا ہماری عورتوں کا تو ہمیں چاہیے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. کسی اور نے بھی ڈال دیا تو اس کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. تو ہم اپنا فوٹو نہ سوشل میڈیا پہ ڈالیں عورتوں کا، اور نہ ڈلوائیں، اور نہ رشتہ لگانے کے لیے دیں. اب اس میں حضرت علی کا میں نے حوالہ دے دیا، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اب جب مردوں سے کہہ دیا چہرہ نہ دیکھیں، عورت کے لیے کیا ضروری ہے، یہ آخری ٹاپک ہے میرا اور بہت اہم ہے اس آج کل کے حالات میں. وہ ٹاپک یہ ہے کہ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا پردہ رکھنا اور چہرے کا ضروری ہے. میں اپنی بات نہ کہہ کے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. ایک ہدایت عورتوں کے لیے ہے کہ اپنے اوڑھنیوں کو، اس سے مراد دوپٹے ہیں، اور دوپٹہ بھی وہ بفلر کی طرح نہیں پتلی پٹی والا، بلکہ چوڑا جو آج کل 2 میٹر کا قریب ہوتا ہے لگ بھگ، وہ دوپٹہ ہونا چاہیے. اور وہ اس طریقے سے کم ڈالیں کہ گلے کے نیچے سے لے کر پیٹ کے ابھرے ہوئے مقام تک سے پہلے ختم ہو جائے، تاکہ وہ نمایاں جو مقامات عورتوں کو مخصوص ہوتے ہیں وہ قطعی نگاہ نہ پڑے اس کی. یہاں تک کہ بھائی بہنوں کے سامنے بھی نہیں. میں جہاں تک سمجھا ہوں وہ یہی ہے اس کا مطلب کہ جب گھر کے اندر عورت رہے گی اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے چچا کے سامنے، اپنے ماموں کے سامنے، تو اس وقت لازم ہے کہ اتنا حصہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. یہ بال سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن مجید میں صریح حکم ہے. اور جیوبہن کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک کا ایریا، یہ بالکل کور ہونا ضروری ہے. یہ گھر کے اندر کی بات ہے، تو کبھی بھی ایسی بات سے نہ آنا چاہیے. اور اپنے میک اپ، اپنے زیورات، اپنے چٹک بٹک کپڑوں کے سامنے، اپنے چچا داد بھائی کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے، خالہ داد بھائی کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے. ہم چٹک بٹک لباس میں ہیں اور معلوم ہے چچا داد بھائی آیا ہے، ہماری امی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بہن بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے سامنے بھی ہم آئیں گے تو بڑی سی چادر، تاکہ میکسیمم جتنا ہم زینت چھپا سکتے ہیں چھپا لیں. اس طور پر صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے وہ عورتیں جو مارکیٹنگ کے لیے خاص طور پر میک اپ کر کے جاتی ہیں. اور مزید تماشا یہ ہوتا ہے کہ نان مسلم کے مارکیٹ میں جائیں گی، وہاں چرب زبانی کے ساتھ بات کریں گی، ان کے سامنے اپنے میک اپ کا مظاہرہ کریں گی. اپنا کوئی رشتہ دار نظر آ گیا تو نقاب ڈال دیں گی. یہ پردے کا مذاق اڑانا اور کچھ نہیں ہے. اس سے ہر طرح سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. شادی بیاہ کے جو مجالس ہیں وہ تو آج کل بالکل زہر قاتل بنی ہوئی ہیں. باپردہ خواتین، شرم والی اور خواتین، جب ان کو بارات میں جانا ہے تو دوپٹہ جو ہے وہ برقع اٹھا کے پھینک دیں گی. ایسا بہت بکثرت نظر آتا ہے. گول کی گول عورتیں، بے پردہ وہ عورتیں جو عام حالات میں باپردہ رہتی تھی، لیکن چونکہ بڑھ سنور کے نکلی ہیں تو سماج دیکھے گا کیسے اتنے اچھے کپڑے ہیں، اتنے اچھے زیورات کیسے دیکھے گا. سماج کو دکھانے کے لیے نکلتی ہیں، اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. تو اس طریقے سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم کو زیب و زینت سے بالکل اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور وہ ڈالنا چاہیے. جب گھر کے باہر نکلیں گے
اس سے پتہ چلتا ہے چہرے کے پردے کا. بہت سے لوگ آپ کو کہتے ہوئے سنیں گے کہ ملیں گے کہ پردے چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے. میں اپنی بات نہ کہہ کر دو ایک باتیں شریعت کی روشنی بتانا چاہتا ہوں. قرآن نے فرمایا اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دی یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی جلابیب کو لٹکا دیا کریں اپنے اوپر، ان کے پلو. خمر کہتے ہیں اوڑھنی کو، جس کو ہم دوپٹہ کہتے ہیں. اور جلباب وہ بڑی چادر ہوتی ہے جو سر سے لے کر پیر تک عورت کو ڈھانپ لیتی ہے. ہم لوگوں نے بچپن میں دیکھا جو برقعے ہوتے تھے ہمارے ہاں بہت ڈھیلے ڈھالے ہوتے تھے، پورا چہرہ ڈھکا ہوتا تھا، جالی لگی ہوتی تھی. آج ہمارے برقعے بھی اتنے چست ہوتے ہیں کہ جسمانی خد و خال عورتوں کے نمایاں ہوتے ہیں، اور برقعوں پر زیب و زینت کا اظہار کیا جاتا ہے. ان باتوں کی قطعی اجازت نہیں ہے، ان باتوں سے بچنا ہے ہم کو. اور جب ہم گھر سے نکلیں گے تو چادر بڑی سے اوڑھ کر نکلیں گے کہ ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میک اپ بھی کیے ہوئے ہیں، اور زیورات سے بھی آراستہ ہیں، ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چادر اس کو ڈھانپ لے گی. اور اس کی عملی تعبیر ایک صحابی نے یا صحابیہ نے کئی واقعات ملتے ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے چادر منگائی اور چادر منگا کے اوڑھی اور اوڑھ کے ایک آنکھ کھلی رکھی اور باقی سب کور کر لیا. ایسے ہوتی ہے. میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اس زمانے میں پردہ نہیں تھا چہرے کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار گم ہو گیا تھا، گر گیا تھا، اس کو سمیٹنے میں لگ گئی تھی. قافلہ چل گیا تھا، لوگ غلط فہمی میں تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئی سواری پر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہاتھ ڈھونڈا، تلاش کیا، ملا. اس کے بعد جب دیکھا قافلہ چلا گیا وہاں لیٹ گئی. صفوان ابن معطل ایک صحابی تھے، دیر سے اٹھے، انہوں نے دیکھا تو یہ کوئی لیٹا ہوا ہے. انہوں نے آ کے دیکھا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا لمبا بیان ہے، اس میں ان کا خاص بیان ہے کہ جب اس نے مجھ کو دیکھا تو مجھ کو پہچان لیا. کیوں پہچان لیا؟ اس لیے پہچان لیا، غور سے سنیے گا، اس لیے پہچان لیا کہ پردے کے احکام آنے سے پہلے مجھ کو دیکھ چکا تھا. اس کا مطلب یہ جس طریقے سے شراب کی حرمت، شراب کا حکم آنے سے پہلے شراب صحابہ کرام بھی کچھ لوگ پیتے تھے، لیکن جب شراب کے حرمت کے بعد آ گئی تو شراب کو انڈیل دیا گیا. لہذا امہات المومنین بھی پردہ نہیں کرتی تھی. حضرت عمر چاہتے تھے پردہ کریں، لیکن اللہ کا حکم آیا تو ان سب نے پردے شروع کر دیے. اور یہ کہا کہ اپنے جو مہین جبکڑ تھے وہ ہٹا دیے اور موٹی موٹی چادریں لے کر پہننا شروع کر دیے ہم نے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے پہلے مجھے دیکھ چکا تھا. اس کا مطلب کلیئر کٹ ہے کہ صحابہ کرام کا جو معاشرہ تھا، جو ایگزمپلری معاشرہ ہے، وہاں کا چہرے کا پردہ وہاں کے روایت میں تھا، وہاں کے رواج میں تھا، وہاں کے لازمی تھا. تو اس طریقے سے ان باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ لازم ہے عورتوں کے لیے. اور دوسری بات، یہ سب سے بڑی بات، یہ عجیب، یہ زیادتی کی بات ہوگی کہ عورتوں سے کہا جائے تم اپنے چہرے اوپن لیے پھرتی رہو. وہاں معاشرے میں تم سے زیادہ مرد آئیں گے، لیکن مردوں سے کہا جائے تم بچ کے چلو. بھائی پہلے آپ حفاظت تو کیجئے خزانے کی، تب آپ مطالبہ کر سکتے ہیں. آپ موتیوں کو، ہیرے کو، جواہرات کو بکھیرتے پھریں اور کہتے اس سے چمک دمک سے بچو. پہلے اس کی حفاظت کا سامان مہیا کرایا گیا، عورتوں کو کہا گیا پردہ کرنے کو، تو اس کے بعد مردوں سے کہا گیا کہ تم اپنے غض بصر سے کام لو. یہ چند واقعات ہیں اور تعلیمات ہیں. وقت پورا ہو چکا ہے، میں چند جملوں کے بعد اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. خلاصے کے طور پر یہ اسلام کا خصوصی امتیاز ہے کہ شرم و حیا دکھاتا ہے، اور شرم و حیا کے لیے پردے کے احکام لازمی ہیں. نہ عورت کے لیے جائز ہے کہ اجنبی مردوں کے سامنے آئے، اور نہ مرد کے لیے جائز ہے کہ اجنبی عورتوں کو دیکھے. عورت کے لیے جائز نہیں کہ میک اپ کے ساتھ، چٹک بٹک لباس کے ساتھ، اور خوشبو کے ساتھ، اور زیورات کے ساتھ کھلے عام منظر پہ عام پر آئے. اگر آنا ہے تو لمبی چادروں میں لپٹ کر آئے. اور اس کے حوالے سے مجھے کو یہ کہنا ہے کہ مردوں کے لیے لازم ہے کہ اس میں اپنی عورتوں کے فوٹو نہ لگائیں، اگر لگے ہو تو ڈیلیٹ کر دیں. اور عورتوں کو چاہیے کہ اگر مرد لگانا چاہیں تو اپنے شوہر سے بھی درخواست کر دیں، لگانے کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہے، یہی ہم کو کرنا ہے. اب اس پر رہی یہ بات کہ لوگ کہتے ہیں، چرچے میں لاتے ہیں کہ بیکورڈ بنا دیا، انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، عورتوں کے حقوق کو پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. تو ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے ہمارے، یہ اپنا سال بھر کا ڈاٹا بتاؤ کہ تمہارے یہاں کتنی 6 سال کی بیٹیوں کا ریپ کر کے قتل کیا گیا. تمہارے یہاں کا کیا ڈاٹا ہے بتاؤ کہ کتنے منٹ پہ کتنے زنا بل جبر ہوتے ہیں. کتنی عورتیں ہیں جو خودکشی کر لیتی ہیں جہیز کی پرتھا کے وجہ سے. اپنی تم گھر کی خبر لو، ہمیں کوٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمہارے نقش قدم پر چلیں گے.
ہم یہ صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ اب ہم بدل گئے، ہم نہ بدلے تھے نہ بدلیں گے، قرآن پر پہلے بھی ایمان تھا، آج بھی ہمارا ایمان ہے، بس یہ ہم ضرور کہیں گے کہ ہم اللہ کی شریعت پر چلیں گے، تمہارے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا اس کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ شرم و حیا کے زیورات سے ہم کو متصف کر دیجیے۔ اللہ پچھلی زندگی میں جو گناہ، جو بے پرواہیاں، لاپرواہیاں، جو گندگیاں ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں اور ہمارے تعلقات میں در آئی ہیں، ان سے ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے گناہوں کو، بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو گناہ کسی کے سامنے کیے ہوں، کسی کے تذکرے میں کیے ہوں، کسی کے علم ملا کے کیے ہوں یا بغیر علم کے کیے ہوں، انفرادی طور پر کیے ہوں یا اجتماعی طور پر کیے ہوں، سارے گناہوں سے ہم آپ کے لیے معافی چاہتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں پاکیزہ بنا دیجیے اور پاکیزہ راہ پر ہم کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ہمیں شرم و حیا کے زیورات سے متصف کر دیجیے اور ہمارے موبائلز کو اور ہمارے اللہ ان ڈبیوں کو اللہ پاکیزہ بنا دیے اور گندی ذہنیتوں سے آلودہ کرنے والا نہ بنائیے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔